لنحس في أعماقنا الإيمان. فإذا وعوا القرآن من اللعنة كم من فؤاد كالحجارة قسوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، علم و آگہی و بیداری اور تعلیم و تربیت کی اس درسگاہ روشنی علم کی، اس میں آپ سب کا استقبال ہے. ہم اس درسگاہ میں وہ ایسے مفروضات، وہ ایسے فرضی باتیں جو سن کر ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں اور اس کو صحیح مان رہے ہیں، اس کے حقائق کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سے ہم نے عرض کیا کہ عام طور پر جو ہے ہمارے قوم میں، ہمارے مسلمانوں میں جو بات کہی جاتی کہ یہ ایک سازش ہے، کسی بھی چیز کو، کسی بھی ہمارے کوتاہی کو ایک ملکی پیمانے پر بلکہ عالمی پیمانے پر سازش ہم اس کو قرار دیتے ہیں. اس سے مختلف پہلوؤں کا ہم نے جائزہ لیا. آئیے اس کی حقیقت کو سمجھیں کہ کیا واقعی یہ سازش ہے یا ہوتی ہے. کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن جو اخبارات میں پڑھ رہے ہیں، جو اعداد و شمار جو سامنے آ رہے ہیں، جو حقیقتیں سامنے آ رہی ہیں، اس سے بات واضح ہو رہی ہے کہ ہماری قوم میں بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہ ہے جہیز کا مسئلہ. جہیز کی بنا پر آج ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ہمارے قوم کی بچیاں بن بیاہی گھر میں بیٹھی ہوئی، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی. گفتگو میں بات آتی ہے کسی تقریب میں، کسی جلسے میں، کہیں پر، وہاں پر بھی ہمارے اکابر جو ہیں، ہمارے اکابر ملت اور بزرگان ملت، وہ یہ کہنے سے نہیں چکتے کہ یہ ایک عالمی سازش ہے. بھئی کیا سازش ہے؟ کہ مسلمان لڑکیوں کی شادی نہ ہو اور غیروں کی طرح سے وہ جہیز مانگیں اور جہیز کے کیسز سامنے آ جائیں، جہیز کی وجہ سے ٹارچر کے کیسز سامنے آ جائیں. یہ سازش ہے. یہ سازش کیسے ہو سکتی؟ ہمارے یہاں پر اس حد تک وہ سامنے آ رہے ہیں کیسز کہ ڈھکے چھپے الفاظ میں نہیں بلکہ واضح طور پر جہیز جو ہے وہ مانگے جا رہا ہے. نکاح کو اتنا آسان بناؤ کہ زنا مشکل ہو جائے، لیکن نکاح ہمارے یہاں پر بہت ہی مشکل بات بن کے رہ گئی ہے. جس کی 1 2 3 بیٹیاں ہیں، ان کے نیندیں اڑی رہتی ہیں، ہوش حواس اڑے رہتے ہیں کہ ان کو ایک تو رشتہ کہاں سے آئے گا، اور جب آئے گا تو ہم سے کیا ڈیمانڈ کرے گا، کیا مانگیں گے، کہ کیسے مانگنے کے طریقے ہوتے ہیں ان کے. کیونکہ بڑے شریف لوگ ہیں، معزز لوگ ہیں، واضح طور پر مانگ نہیں سکتے. جب مانگنے کے طریقے کیا ہوتے ہیں ذرا اس کے سن لیجئے کیسی باتیں ہوتی. یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اور یہ کوئی سازش نہیں ہے، یہ ہمارے اندر سے پیدا ہوا ایک بہت ہی بڑا فتنہ ہے. کس طریقے سے ہم بتاتے ہیں آپ کو. کیا کہیں گے؟ نمبر 1، بھئی ہمیں آپ کی صرف بیٹی دیجیے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. جہیز توبہ توبہ، ہم کو جہیز بالکل نہیں چاہیے، صرف بیٹی سے ہم کو مطلب ہے. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ 3 بیٹے ہیں ہمارے، اور تینوں جو ہیں وہ ایک کمرے میں رہتے ہیں. اب اسی کمرے میں آپ کی بیٹی تو نہیں رہے گی نا، اس کو الگ سے گھر وغیرہ چاہیے، الگ سے رہے گی. ہمیں معلوم ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں فلیٹ کچھ نہیں چاہیے. لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کی بیٹی رہے گی کہاں؟ وہ تو راستے پہ تو رہنے سے رہی. تو ہمیں کچھ نہیں چاہیے، لیکن آپ کی بیٹی کے لیے ایک، اب چھوٹا لینے کی بجائے ایک دم ہی بڑا لے لیجئے اس کے لیے.
ایک بیڈ روم کی بجائے 2 بیڈ روم ہال کچن جو ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، لیکن آپ کی بیٹی پھر کہاں رہے گی؟ سوال یہ ہے نا. تو اس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں پر ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ہوش اڑ گئے باپ کے کہ بھئی کیا مانگ رہے. اگر کہیں سے قرض ورز یہ وہ سب نکال کر اگر وہ پورے کرنے کی بات آنے کو لگتی ہے آخری سٹیج میں، تو بولتی ہے دیکھو آپ جو ہے لے رہے ہیں اچھی بات ہے، ایک بیڈ روم کا صحیح، جناب وہ اسٹیشن سے قریب لے لیجیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. لیکن آپ کے داماد یعنی کہ میرے بیٹے کو، آپ کے داماد کو روز کام پہ جانے کے لیے اب رکشہ سے ملتا نہیں ہے. اب معلوم ہوا کہ آپ کو پھر اس کے لیے آپ کو بائک ایک اسکوٹر یا گاڑی اس کو دینی پڑے گی. اب اس سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ اس کو قریب میں ہی اسٹیشن کے قریب ہی گھر دے دیجیے. نمبر 1 طریقہ. یہ ساری حقیقتیں ہیں، یہ افسانے نہیں ہیں، بدقسمتی سے یہی ہو رہا ہے. نمبر 2، کہیں پر کہا جاتا بھائی اور اشتہارات، ضرورت رشتہ کے اشتہارات اب وہ مہنگے ہوتے ہیں، اس لیے مختصر لکھتے ہیں، قبول صورت، یہ صورت وغیرہ وغیرہ، خوبصورت جو بھی ہے نا. 2-3 لائن کا اشتہار ہوتا ہے کہ کافی خرچ آتا ہے چھاپنے میں. اگر ان کو آزادی ہوتی کہ ذرا کھل کے آپ مفت میں اشتہار چھاپ دیجئے تو کچھ اس قسم کا اشتہار جو ہے ہم کو پڑھنے کو ملا ہوتا کہ بھئی ایک بی ایس سی بی ایڈ یا ایم ایس سی بی ایڈ ٹیچر ہمیں بہو چاہیے، ہمارے بیٹے کے لیے ایک بہو چاہیے. بیٹا زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن بہو جو ہے وہ ٹیچر ہو اور کسی ایڈیڈ اسکول میں ہو جس کو 6 پے کمیشن کی سیلری مل رہی ہو، ایسی اس کی ہو، اور وفا شوہر کی جو ہے وہ بات نہ ٹالنے والی ہو، ہر ایک تاریخ کو آ کر جو ہے اپنی تنخواہ اپنے شوہر کے ہاتھ میں دے دے، ایسی ہو، اور اپنی سیلری سلپ کے ساتھ جو ہے وہ عرضی کر دیجیے، سیلری سلپ کے ساتھ. یہ ایگزیکٹلی یہ منظر ابھی یہاں پر ہمارے یہاں پر دکھائی دے رہا ہے، سب ہو رہا ہے، چل رہا ہے. ایک اور اشتہار سن لیجیے کہ بھئی ہمارے 2 بیٹے ہیں، دونوں ڈاکٹر ہیں، ہمارا خاندان ہی ڈاکٹری خاندان ہے. دونوں کو ہم نے 50-50 لاکھ روپے کے ڈونیشن دے کر ہم نے سیٹ خریدی ہے. دیکھو اس طرح سے خاندان بن گیا ہوں، ڈاکٹری خاندان. 50-50 لاکھ کی سیٹ جو ہے خرید کر ہاں وہ ڈاکٹر بن رہے ہیں. ہمیں کچھ نہیں چاہیے، لیکن وہ جو 50 لاکھ کا ڈونیشن جو ہے اس کی ادائیگی کا یہ سوچئے، اور اس کے بعد میں ان کو کہیں نہ کہیں اچھی ڈسپینسری بھی کھولنی ہے، دواخانہ کھولنے کا ہے، تو اس کا بھی کچھ انتظام ہو جائے. یہ باقاعدہ اس طریقے کے اشتہارات ڈھکے چھپے الفاظ میں ہم کو پڑھنے ملتے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے. جہیز کی وجہ سے اچھی بچیاں بھی گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، بالکل نٹھو قسم کے اور نٹھلے کسی کام کے نہیں ایسے لڑکوں کے لیے وہ مانگے جاتے ہیں کہ کانوینٹ ایجوکیٹڈ، ایکسٹریملی بیوٹیفل، ایکسٹریملی بیوٹیفل، ذرا سا نہیں قبول صورت نہیں، ایکسٹریملی بیوٹیفل لڑکی سے جو ہے وہ رشتہ درکار ہے. یہاں پر رشتوں کی باتیں جب بھی ہو رہی ہیں تب دینیات کا کوئی تصور ہی نہیں، اس قسم کے کوئی سوالات ہی نہیں. لیکن یہ رشتے آگے چل کر جو ہیں وہ نئی نسل کے باغبان بننے والے ہیں، لیکن ان گھروں میں دین کی طرف سے کوئی سوال نہیں کہ بیٹا جو ہے اس کی نمازیں کتنی ہیں، کیا کتنی، کچھ بھی نہیں. اگر کوئی پوچھے تو ہنستے والے کس دنیا میں رہتے ہیں یار کہ نمازیں کتنی پڑھتا ہے یہ پوچھ رہے. یہاں پر تو ہم یہی بتائیں آپ کو، ایک جگہ پر سابقات ہو، کچھ ایسا پڑھا، ہم نے خود سنا اور دیکھا ہم نے اس بات کو، جب ہم نے ان سے کہ ماں سے دریافت کیا کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ نمازوں کی پابندی اس کی ہے یا نہیں ہے. اس کی ماں نے جواب دیا، دیکھو بھائی ہم پہلے ہی بولتے ہیں اگر نماز کوئی ملی تو پڑھتا ہے،
نہیں ملی تو نہیں پڑھتا ہے. کبھی 3 ٹائم, کبھی 2 ٹائم, کبھی 1 ٹائم, کبھی وہ بھی نہیں, کیونکہ آفس کا کچھ پریشر رہا, گھر پہ آتا ہے تھکا ہوا ہے, ساری یہ ہیں, تو اس میں ملی تو پڑھتا ہے, نہیں ملی تو نہیں پڑھتا ہے. ہم نے ان خاتون سے پوچھا کہ ملی تو پڑھتا ہے, نہیں ملی تو نہیں پڑھتا ہے, تو آپ کا بیٹا نماز سے بھی بڑا کام کیا کرتا ہے, اور اس سے بھی بڑا کام اور کیا اس کے پاس ہے وہ کرتا ہے. دیکھیے نماز ہے اور اس کی پابندی یہ جیسے کوئی ایشو ہی نہیں ہے. یہ سازش کس کی ہو سکتی؟ سازشوں کا کوئی ایگزسٹنس ہے بھی یا نہیں, اس بارے میں ہماری گفتگو جاری رہے گی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. أخيا ورتل القرآن. آج تک جتنے مومنین ہوئے سب کے سب نیک اور امین ہوئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید جو اللہ کی راہ میں ہوتا ہے اللہ سارے گناہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں. ہر کام ایمان کی مضبوطی کے واسطے, ہر قدم ایمانداری کے راستے. سوائے امانت کے اس سے کہا جائے گا امانت ادا کر. ہر حال میں رکھتے ہیں امانت کا خیال. مومنین کی عظمتوں کا دیتا ہے زمانہ مثال. وہ قیامت کے دن کس طرح دے گا, اس حدیث سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں شیخ ارشاد الحق اثری کہ یہ امانت میں خیانت کتنا خوفناک مرحلہ ہے. جانیے مومنوں کو امانت داری کا سبق دینے والی اسلام کی عظیم تربیت, دین میں امانت کی اہمیت. آج رات 11:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. جو احادیث سمجھ کر عمل کرتے ہیں وہ رب کے بہت ہی عزیز ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا کہ آپ وہ قرآن مجید جو زندگیوں کو بدلنے کے لیے اترا ہے, مطالعہ کی گہرائی میں, دلیل کی روشنی میں, صداقت کے میزان پہ, جو دنیا کے سارے مسائل کا حل ہے, اس قرآن مجید پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل کر کے دکھا دیں. احادیث کی سمجھ ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ قرآن مجید کی ایکسپلینیشن ہے, اس کی تشریح ہے, اس کی تعبیر ہے. مولانا ولی اللہ سعیدی. ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم کریں. سمجھیے رسول اللہ سے جڑی وہ تمام باتیں جن پر عمل کر کے مومنین ہوتے ہیں اللہ کے قریب. تفہیم حدیث آج رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. شرک سے مکمل اجتناب کی تلقین, برائیوں سے کنارہ کشی کا حکم, صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی ہدایت. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی کا مطالبہ. جس کے صحیفے کر رہے ہیں ایک اللہ کی معبودیت کا اعلان اور شرک سے بچنے کی تاکید. کتاب التوحید کل شام 4:30 بجے اور دوبارہ صبح 5:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. أخيا ورتل القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روشنی علم کی, اس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہماری سماجی بیماریاں, وہ ناسور جو ہمارے اپنے پیدا کردہ ہیں اور اس کی ہم پرورش بھی کر رہے ہیں, وہ پھلتے پھولتے ہم دیکھ رہے ہیں اور ان کو دوسروں کی سازش, صہیونی سازش, غیروں کی سازش, مغربی سازش, یورپی سازش ہم قرار دے رہے ہیں. اس میں سے ایک چیز ہے اس کا نام ہے جہیز, کہ جہیز کی وجہ سے آج کیا معاملات ہوئے ہیں. گھر میں 1 2 3 4 4 بہنیں, 5 5 بہنیں جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں. ان میں سے کچھ باپ تو ان ماؤں کو اس لیے طلاق دے چکے ہیں کہ انہوں نے بیٹیاں پیدا کی, بیٹیوں کی وجہ سے کہ بیٹی ہوئی ہے اس لیے طلاق دے کے کہیں غائب ہو گئے ہیں, اور اکیلے ماں جو ہے وہ بوجھ ہو رہی ہے زندگی کا, کھینچ رہی ہے گاڑی.
اور جب دیکھ رہے ہیں کہ بچیوں کی عمر جو ہے وہ 28 سال 30 سال 32 سال 35 سال، شادیوں کی کوئی امید نہیں ہے، تب ہمارے یہاں پر جو ہے وہ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے یہ بچیاں اتنا ایکسٹریم اسٹیپ جو ہے وہ لے لیتی ہیں۔ ابھی ہم نے دیکھا اسی ریاست میں ایک ایسا علاقہ جو ایک مسلم علاقہ کا علاقہ ہے، کہیں کسی نیکسلائٹ علاقے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کہیں سکم اور ناگالینڈ اور تریپورہ ایکسٹریم پہاڑی علاقوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، یہاں کا ایک مسلم علاقہ، وہاں پر پچھلے 5 سالوں میں ہماری قوم کی 52 بچیاں 52 لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ گئی، اپنے دین کو چھوڑ کر 5 سالوں میں 52۔ میں نے دریافت کیا بھئی آپ کے یہاں کوئی دینی تحریک وغیرہ بھی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ان کو روکا جا سکے؟ تو 2-4 ہمارے بزرگان دین نے جواب دیا بھئی یہ آپ سمجھتے نہیں ہیں۔ بولے بتائیے، میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں یہاں پر۔ آپ سمجھتے نہیں ہیں یہ ایک بہت بڑی انٹرنیشنل سازش ہے۔ ارے کیا سازش ہے کہ ہماری بچیاں گھروں سے بھاگ جائیں؟ یہ سازش کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم اس بات کا اعتراف کیوں نہیں کرتے کہ ہماری بنیادی ہی کمزور ہیں، ان کی دینی تعلیم کا کوئی نظم ہم نے نہیں کیا، گھروں میں ان کی بنیادیں کمزور ہیں، ان کے بیس کمزور ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ان بچیوں کے گٹی میں تقویٰ ان کو گٹ کر پلایا گیا، اس کے باوجود بھاگ گئی؟ ان کو اپنے باپ اور ماں سے، اپنے بہنوں سے اور بھائیوں سے اپنائیت جب سکھائی گئی، انہیں قرآن کا ترجمہ بچپن سے سکھایا گیا، اس کے اساس، اس کی بیس کیا ہے بتائی گئی، اور ہمارے دینی حدود کیا ہیں وہ سمجھائے گئے، اور اس کے باوجود وہ بھاگ گئی، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو بنیادی جو کام ہے، جو ہوم ورک ہے ہمارے گھروں میں، وہ کچا ہے، وہ کمزور ہے۔ آنن فانن بھاگی نہیں وہ بچیاں، اور غیروں کے ساتھ، غیروں کے مذہب کو قبول کرتے ہوئے اپنی شناخت کو مٹانے کے لیے تیار۔ یہ کیوں؟ یہ سازش نہیں ہے، یہ ہمارا ایک سماجی ناسور ہے، ایک پھوڑا ہے، اور اس پھوڑے کے لیے سرجری کی ضرورت ہے۔ ایک سازش ہے، ایک انٹرنیشنل سازش ہے۔ ارے اسکول جا رہی ہیں، اسکول سے اور وہ کہیں جا رہی ہیں، یہ سازش کیسے ہو سکتی ہے؟ مائیں اگر اپنے بچوں کو اپنے ساتھ نمازوں کے لیے کھڑی کر رہی ہیں، اس کے باوجود کیا وہ نمازوں کے صف سے بھاگ رہی ہیں؟ مطلب سرے سے نماز کا کوئی انتظام ہی نہیں، اہتمام ہی نہیں وہاں پر، اس لیے بھاگ رہی ہوں۔ تو یہ سازش نہیں ہے، یہ صرف اور صرف جو ہے ایک سماجی بیماری ہے، ایک سازش ہے۔ یہ کہنا آسان ہے، لیکن یہ سوچئے ہمارے محلوں میں، ہماری گلیوں میں، ہمارے نکڑوں پر سب سے زیادہ آج شہروں میں ڈرگز بیچا اور خریدا جاتا ہے۔ یہ کون سی سازش ہے؟ یہ ڈرگز بیچنے کے لیے کیا وہ اسرائیل کے لوگ آتے ہیں یہاں پر؟ کیا یورپی ممالک سے آتے ہیں؟ ہمارے لڑکے وہ ڈراپ آؤٹس ہوتے ہیں اسکولوں سے، ان کو بتاتے ہیں ارے کیا یار یہ BA BCom کرے گا، دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ گولی بیچ، یہ گولی بیچنے میں فائدہ ہے، چرس گانجا گرد، اس کے لیے یہ سب زندگی کٹے گی، ایک 10 کا تم کمرہ نہیں لے پاؤ گے، یہ ڈرگز بیچو راتوں رات بڑے بن جاؤ گے۔ یہ سمجھانے کے لیے کیا وہ یہودی پروفیسر ہمارے محلوں میں آئے تھے؟ انہوں نے سازش رچی ہے۔ یہ بیچنے والے ہمارے بچے ہیں جو 8ویں 9ویں کے ڈراپ آؤٹس ہیں، لیکن وہ جو چلانے والے، جو ریکٹ جو چلاتے ہیں، وہ کون ہیں؟ کیا دیکھ لیجئے ان محلوں میں، یہ وہ لوگ ہیں جو سپانسر کرتے ہیں 11 نورانی راتیں، 12 نورانی شب۔ وہ ہمارے علماء دین کو بلاتے ہیں 11 دنوں کے لیے، 12 دنوں کے لیے، ان کو اسپانسر کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے علماء دین یہ تحقیق بھی نہیں کرتے ہیں کہ جو
लिफाफा वो जेब में डाल रहे हैं जिस शख्स की तरफ से ये 12 नूरानी रातें, तो एक रात के जो हैं वो 3,000 रुपये, तो 12 तिये 36,000 रुपये जब वो जेब में डालते हैं तो ये सोचते भी नहीं कि ये सोर्स क्या है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है, ये ड्रग्स का पैसा है। और वो जो साहब हैं वो समझ रहे हैं कि ये 12 नूरानी रातें मनाकर जो है उनके सारे पाप धुल जाएंगे और सवाब मिल जाएगा उन्हें। उसमें बैठते भी हैं, बड़े एहतमाम से बैठते हैं वो लोग। ये हैं, ये हमारे मोहल्लों में जो ड्रग्स का कारोबार चलता है और नुक्कड़ों में चल रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कहाँ हो रही साजिश इसकी? सिर्फ यही नहीं, हमारे नौजवान जो आज हमारे मोहल्लों में, हमारी बस्तियों में इतनी तल्ख हकीकत है कि ड्रग्स जो कभी कॉलेज के लेवल पे लिया जाता था, अब स्कूल के लेवल पर लिया जाता है। स्कूल के बच्चे, 8वीं 9वीं क्लास के बच्चे जो हैं वो अपने रुमालों में उस ड्रग्स को डालते हैं और उसको सूंघते रहते हैं और उस नशे में मस्त रहते हैं। स्कूल की सतह पर ड्रग्स और गर्द और चरस और गांजा, इसकी लत लगाने के लिए कौन सी बैरूनी तहरीक आई थी? कौन सी बैरूनी फोर्स, कौन सा एक्सटर्नल फोर्स था? कहाँ की ये इंटरनेशनल साजिश थी जिसका आप शिकार हो गए? सिर्फ यही नहीं, हमारे नुक्कड़ों पर, हमारे गलियों में, बस्तियों में ये चल रहा है। दादागिरी और भाईगिरी के कारखाने और फैक्ट्री बन गए हमारे मोहल्ले। उसकी ट्रेनिंग के लिए क्या प्रोफेसर्स यूरोपियन कंट्रीज से आते हैं? ये वही रहते हैं जो शुरू करते हैं, वो एक पान पट्टी वाले, एक पान की दुकान वाला जो होता है उसको धमकाने से शुरू कर देते हैं। स्कूलिंग शुरू होती है वहां से उनकी, वहां देखते हैं वहां फायदा है। अब किसी बड़े दुकान वाले को धमकाया कि भाई हफ्ता देने का है, तुमको पैसा पहुंचाने का है, थोड़ी कामयाबी वहां मिली तो आगे फिर प्रोग्रेस कराया जाता है। फिर चीजें शॉर्टकट के पीछे हमारे नौजवान जा रहे हैं। ये कहाँ साजिश है? आलमी साजिश। ऐसे मॉल्स या ऐसे बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स हैं, उनके बाहर हमारे नौजवान खड़े होकर झूठे सीडीज, डीवीडीज बेच रहे हैं, झूठा सेंट बेच रहे हैं, उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो उल्लासनगर के बने हुए ऐसे जो माल होता है उसको मेड इन जापान बनाकर जो है वो बेचा जा रहा है। झूठी चीज़ें जो बेची जा रही है हमारे मोहल्लों में, ये ट्रेनिंग देने के लिए कहाँ साजिशें हो रही हैं? कहाँ से बाहर से कोई लोग आ रहे हैं? या हमारे वालिदैन में जो है वो सब्र नहीं है, जल्दी कमाने लग कोई भी। आज हमारे मोहल्लों में सबसे ज्यादा जो है वो ऑनलाइन लॉटरीज के सेंटर्स हमारे मोहल्लों में, जो इंस्टेंट लॉटरी है वहीं की वहीं खुलती है। एक ज़माने में इसका एक पुराना सिस्टम था जिसको कहते थे मुंबई की ज़बान में मटका। हमारे फुटपाथ पूरे उसी से लदे हैं। ये सारे लोग रात को जो है शाम गए देखते रहते हैं क्या नंबर आया, क्या ये हो गया, अपनी पूंजियां उसमें गंवाते रहते हैं। यहाँ पर अब जो साइबर कैफ़े खुले हैं वहाँ पर जाकर हमारे बच्चे उन साइबर कैफ़ेज़ के ज़रिए से जो बुरी बुरी लत और लग रही है उनको, रात भर खुले हुए हैं, कोई जाता नहीं है प्रोटेस्ट करने के लिए, उनको बंद कर दिए जाए। बेवकूफ़ बनाते रहते हैं हमारे नौजवान माँ बाप को। हम वहाँ कंप्यूटर सीखने को जा रहे हैं, साइबर कैफ़े में कंप्यूटर सिखाया जाता है। ये सारी जो बीमारियां हैं ये हमारे अंदर से आ गई हैं, ये कोई साजिश नहीं है, ये सिर्फ आलमी साजिश है। ये कहकर उसे छुटकारा हासिल करना और हक़ाइक़ से, हकीकत से आंखें बंद रखना, ये हमारे लिए नुकसानदेह साबित होता रहा है और होता रहेगा। अल्लाह करे कि हमारी कौम इन सारी बिदात और एक बिदत ये कि ये एक साजिश है, इस चीज़ को भी कबूल करने से इनकार कर दे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।